ایران کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے جائے. وہیں امریکہ, ظاہری بات ہے امریکہ ایک عسکری طاقت ہے اور اس جیسی قوت دنیا میں نہیں ہے, اس کا مقابلہ نہیں اس طرح سے کیا جا سکتا. مگر میز پر بیٹھنے سے پہلے جو مطالبات ایران نے رکھے, جیسا کہ انہوں نے کہا سیز فائر لیبنان میں ہو, جس حد تک بھی ہوا آخر امریکہ کو رسپونڈ کرنا پڑا کہ اس کو روکو اور اگلے ہفتے کے اندر مذاکرات ہوں. پھر وہ اپنے فروزن ایسٹس کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ قطر میں جو پڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ فوری طور پر سینکشن کیے جائیں. وینس کو لیڈ کرنا چاہیے, ہم وٹکوف اور اس کو اتنا سنجیدہ نہیں سمجھ رہے, جیریڈ کوشنر کو. اسٹریٹ آف ہورمز کو ہم اپنی مرضی سے ہینڈل کریں گے. ابھی تک اپنی باتیں رکھ کر ایران بیٹھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے اسے جہاں پیچھے ہٹنا پڑا ایران وہ پیچھے ہٹے گا, ضروری ہے اس کا پیچھے ہٹنا اگر کوئی ایسا معاملہ اس کے اندر آتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, سٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ایران کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, میں کہتا ہوں امریکہ نے تو کیا, تو امریکہ نہیں ہے, لیکن یہ اسرائیل نے کیا ہے. اسرائیل جس طرح امریکہ کو استعمال کر رہا ہے, ٹرمپ کو جس طرح اس نے استعمال کر رہا ہے, میں اس بات پہ مجھے تھوڑا سا اطمینان ہے, خوشی نہیں میں کہوں گا, کہ میں نے امریکن میڈیا کو دیکھا ہے کہ اب وہ یہ بات کرنا شروع ہوا ہے کہ اسرائیل ہم کو کس طرح یوز کر رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایران کے سامنے وہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے ٹرسٹ کو بحال کرنا دونوں میں, وہ جے ڈی وینس اس لیے ضروری ہے. 2-3 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو جے ڈی وینس شروع سے ہی اس جنگ کے خلاف تھا, پھر دوسرا سال ہے یہ ٹرمپ کی صدارت کا, اب دوسرا سال ہے دوسرے دور کا. تیسری دفعہ ٹرمپ صدر نہیں بن سکتا جب تک کہ امریکہ کے آئین میں ترمیم نہ ہو. دوسرا سال جب ختم ہوگا تو وہاں الیکشنز ہونے ہیں, ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے جو کانگریس کے ہیں, اس میں ریپبلکن پارٹی اگر ہار گئی تو ظاہر ہے اگلے 2 سال پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک سٹنگ ڈک پریزیڈنٹ ہوگا امریکہ کا. تیسری چیز یہ ہے کہ 2 سال کے پورے ہونے کے بعد جو اگلی الیکشن کی کیمپین ہے وہ شروع ہونی ہے. اس میں جے ڈی وینس چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے اس کے ساتھ جاؤں, کسی کارنامے کے ساتھ جو میں لوگوں کو بیچ سکوں, اور میں اپنی جو صدارتی الیکشن میں ہی از دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ فار ریپبلکنس. تو اس لیے وہ چاہے گا کہ یہاں سے ڈیل ہو اور یہاں پہ ٹرسٹ جو ایران کا ڈسٹرب ہوا ہے وہ اس کو ریسٹور کرے. اب وہ کس حد تک ہو سکتا ہے؟ ایران ٹرسٹ کر رہا ہے امریکہ پہ, جہاں پہ ایران کا آنا اتنے بڑے وفد کا جو میں نے آپ کو نام لیا ہے, وہی اس بات کی علامت ہے کہ ایران ٹرسٹ کر رہا ہے. پھر آپ کو یاد ہے 20 جہاز کا ذکر کیا, پہلے 4 جہازوں کا ذکر کیا بحری جہازوں کا ٹرمپ نے, پھر 20 کا کیا. وہ ایران کی طرف سے وہ سی بی ایم تھا, وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا کہ دیکھیں ہم, اور یہ امریکہ کی فرمائش تھی پاکستان سے کہ کون وہاں پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کیا وہ انچارج بھی ہیں, کیا وہ کچھ وہاں پہ اپنی رٹ ان کی ایران کے اندر ہے. وہ ثابت کیا گیا کہ ایران کے اندر رٹ انہی لوگوں کی ہے جو اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں. تو اس لیے ایران نے چیزیں آگے لے کے گیا ہے. ایران کو پرابلم جو ہے نا وہ اس وقت گلف کنٹریز سے ہے, اس میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے جو معاہدہ کیا اس کے بعد تو معاملات بہت بہتر ہیں, لیکن کچھ اور ملک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ نہیں چاہتے کہ ایران کا اپر ہینڈ اس جنگ کے بعد ہوئے. لیوریج کی آپ نے بات کی ہے, پہلے ایران اسٹرینتھن ہوا ہے اس جنگ کے بعد, حالانکہ اس کے اندر بہت تباہی ہوئی ہے, لیکن جب یہ جنگ بند ہوگی اور اس پہ سینکشنز ختم ہوں گی جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے, اس کے جو ایسٹس فریز ہوئے ہیں وہ انفریز ہوں گے, اور اگر اس کو ہورمز سے گزرنے کا کچھ کرایہ ٹول ملنا شروع ہو جائے اس حد تک کہ وہ اپنا جنگ کا نقصان پورا کر لے, تو میرا خیال ہے کہ ایران ول بی اے مڈل پاور ویری سون. یہ بڑی اہم بات آپ نے رکھ دیا, اس پہ پہلے بھی ہم سوال اٹھا رہے تھے. عامر احمد خان صاحب, پھر اگر اس طریقے سے سامنے آئے گا ایران تو ظاہری بات ہے ہمسایہ ممالک ہیں, ان کو آلریڈی بہت سے تحفظات ہیں اس پوری صورتحال کے اوپر, وہ بھی کہیں نہ کہیں اس ہونے والی ڈیل میں موجود ہیں, بے شک نظر نہیں آ رہے ہیں مگر ان کے کنسرنز بھی یہاں ایڈریس ہوں گے. آپ کے خیال میں جس طریقے سے پاکستان سبھی جانب اپنی ایک کیپیسٹی رکھتے ہوئے سب کو نیوٹرلائز صورتحال میں آگے بڑھا رہا ہے, ان کے درمیان راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ جو اتحادی ممالک کے خدشات ہیں مطلب نظر نہ آتے ہوئے بھی وہ ہونے والی جس ڈیل یا ڈائلاگ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے اور ایڈریس کیے جا رہے ہوں گے. اچھا, میری یہ بات شاید لوگوں کو زیادہ اچھی نہ لگے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا چیلنج ایک بہت لمبے عرصے کے بعد امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھانا تھا اور ان کے بیچ میں مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کرنا تھا, شاید اس سے کہیں بڑا چیلنج ہو جی سی سی کو کسی ایک چیز کے اوپر آمادہ کرنا اور اس کو اس امن کے پروسیس کا حصہ بنانا. انفارچونیٹلی یہ ایک ہسٹوریکل ریالٹی ہے کہ جی سی سی کے مختلف ممالک جو ہیں
انہوں نے اپنی سیکیورٹی پالیسی اور اپنی فارن پالیسی کی بنیاد اپنی اس نیچرل ویلتھ کو رکھا، جیو پولیٹیکل سچویشن کو نہیں رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک ان کے پاس تیل ہے، یا جب تک انہوں نے اپنے آپ کو یو اے ای کی طرز کے اوپر ایک گلوبل سینٹر آف ٹریڈ اینڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کے طور پر فیشن کیا ہوا ہے، اور امریکہ ان کے ساتھ ہے، تو ان کو کسی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی تھنک اب ان کو خود بھی یہ سمجھ آ رہی ہوگی، اور ونس اگین پاکستان کا بہت ایک کلیدی کردار ہوگا ان کو سمجھانے میں کہ یہ جو ورلڈ آرڈر اب جو پہلے بائی پولر تھا، پھر یونیپولر رہا، اور اب وہ ایک ملٹی پولر الائنمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے اندر ان کو صرف اپنی ویلتھ ہی نہیں اور اس کے علاوہ ان کو جیو پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھنی ہے، ان کو اپنی سیکیورٹی سچویشن کو اپنی پولیٹیکل ریلیشن شپس اور اپنی انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں رکھ کے دیکھنا پڑے گا، اور یہ کام بھی عائشہ مجھے لگتا ہے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ایران اور امریکہ کو آمنے سامنے بٹھانا ہوگا۔ درست ہو گیا، بڑا زبردست نقطہ آپ نے رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ ندیم ملک صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ ملک صاحب، بات ہو رہی تھی جی سی سی کنٹریز اور پھر ان کی پالیسیز کے اوپر کہ اگر یہ سب جو آج ایک ہم اسلام آباد ٹاکس کی بات کر رہے ہیں، معاملہ دو ملکوں کا ہے بے شک، مگر جو وہاں پر خطے میں دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی نقصانات اٹھائے ہیں اور ان کے یقیناً کنسرنز بھی ہیں۔ عامر احمد صاحب یہ نقطہ رکھ رہے ہیں کہ ان ممالک کی سیکیورٹی یا فورن پالیسیز میں انہوں نے اگنور کیا جیو پولیٹیکل سچویشن کو، مگر اب اگر ہم ابھی ایران کو دیکھیں تو ایران نے اپنے جغرافیے سے فائدہ اٹھایا اس جنگ میں بہت کچھ گین کرنے کے لیے۔ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے جغرافیے نے یا پچھلے کچھ دہائیوں کی پاکستان کی جس طرح کی تعلق داری دوسرے ملکوں سے رہی، انہوں نے پاکستان کو فائدہ دیا ہے، وہ آج جس جگہ پر بیٹھا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جی سی سی ممالک آنے والے دنوں میں اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن کو بھی اب استعمال کریں گے فائدے کے لیے، پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کے لیے، یا نہیں؟ اوورآل اگر اس علاقے کی صورتحال دیکھیں تو شاید جنگ کے بعد بہت زیادہ نقشے میں تبدیلی ہمیں آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ کے اندر پیس ٹاکس ہو رہی تھیں حزب اللہ کے ساتھ، تو انہی پیس ٹاکس میں اسرائیل نے آ کر ایئر اٹیک کیا، اور پیس ٹاکس کا بیک کرنے والا خود امریکہ تھا، لیکن اسی دوحہ کے ہوائی اڈے سے جو العدید ایئر بیس جو امریکہ کے پاس ہے، وہیں سے آئل ٹینکر اڑے، انہوں نے اسرائیلی جہازوں کو ری فیول کیا اور انہوں نے دوحہ پہ اٹیک کر دیا۔ اس اٹیک کے فوراً بعد پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان بہت عرصے سے کوشش کر رہا تھا لیکن سعودی عرب سے کچھ ریلیکٹنس تھی۔ قطر سے بھی بات کی گئی، قطر بھی تھوڑا ایک قدم آگے بڑھاتا تھا پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا، کیونکہ سب کو خیال یہ تھا کہ امریکہ کو انہوں نے اڈے دیے ہوئے، امریکہ نے ان کی حفاظت کرنی ہے جب بھی ایران کی طرف سے انہیں خطرہ ہوا، تو اس لیے یہ والا آپشن ابھی امریکہ کے ساتھ ہی بہتر ہے۔ لیکن محمد بن سلطان نے اس دوحہ والے اٹیک کے چند ہی دن میں یہ فیصلہ کر لیا اور پاکستان سے فوری طور پر ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ وہ ریئلائزیشن تھی کہ امریکہ ہمیں بچائے گا نہیں جب بھی ایسی صورتحال آئی، خاص طور پر اگر مقابلے پہ اسرائیل ہوا تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب بھی عرب دنیا کے اندر یہ ریئلائزیشن آ جائے گی، لیکن شاید 4-5 ایسے ملک ہیں، میں ان کا نام کسی کو نہیں، اس لیے کہ پاکستان کو ان کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ مراسم ہے، اور دوستانہ مراسم کے ساتھ پاکستانی لیبر فورس کا بڑا حصہ ہے جو ان گلف کنٹریز میں موجود ہے۔ ہم مثال دے سکتے ہیں کہ یو اے ای کے اندر بھی بہت سارے پاکستانی ہیں اور سعودی عرب میں بھی بہت سارے پاکستانی ہیں، تو پاکستان کا اس وقت سعودی عرب کے اندر ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، لیکن باقی جگہوں پہ بھی ہمارے اکنامک انٹرسٹ اور ہمارے لوگوں کا جو لیبر فورس ہماری وہاں موجود ہے ان کے انٹرسٹ ایسے ہیں کہ ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے، ہم ہمیشہ ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔